ڈھونڈے گی بس تو ادھر آ جاؤ. آقا کے کمالات میں سے شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت اور پتہ نہیں کیا کیا اندر ہے. آقا کے کمال، آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم، آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ادھر سے فیض ہوتا، یہ ان کے کمالات میں سے طریقت، شریعت، حقیقت، معرفت، جس پہ فیض کھل جائے. لفظوں سے کچھ سمجھ میں نہیں آتا، ایک شوق پیدا ہوتا ہے، لیکن فیض کھل جائے گھومو گے لٹو کی طرح. ان کو کہتے ہیں حضرت محمد، حضرت محمد یا محمد. تاریخ اگر ڈھونڈے گی یہ کہو، اور ان کا تو بن جا اب بھی ہیں، وہ تھے نہیں وہ ہیں. وہ فیض جاری کر دیں گے تم کو پتہ چل جائے گا. لفظوں عقلوں سے یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آئیں گی. یہ طریقہ سب سے جدا چیز ہے. یہ رابطہ ہے خدا رسول کا. اس رابطے میں بہت کچھ ہے. ہر ایک کی حالت جدا ہے، ہر ایک کے حال جدا ہے. دیکھ ہماری تمہاری شکلیں جو کروڑ آدمی، ہر ایک سے ایک شکل جدا ہے، ایک سے ایک سے طبیعت جدا ہے. ایسے ایک سے ایک کا حال جدا ہے. ہاں، ایک سے ایک کا حال جدا ہے. وہ جب تک نہ سنبھالے کوئی سنبھلتا نہیں طریقت. ہاں، لیکن پہلے بنے اصول سے رکانا، پھر کچھ چلو گے. وہ پتہ نہیں تھا جلی طور پہ پڑی تھی کیا ہوا تھا. کوئی سنبھلا نہیں، وہ نبی نہیں سنبھل سکا. تو اس نے اپنا وجود گم کر دیا، ریت بن گیا. جو ساتھ تھے وہ ختم ہو گئے. تمہارے دل کو مضبوط کیا جائے گا طریقت میں آہستہ آہستہ. پھر یہ دل طور بنے گا، اس پر اترے گا جو اترے گا. آئے آئے آئے، اس میں خوشی اترے گی، اس میں نور اترے گا، اس میں سرور اترے گا، اس میں بہار اترے گی. ہاں، اس میں حال اتریں گے. ہو اس میں گم ہو جاؤ گے، کبھی نہ نماز ہے نہ روزہ، پتہ ہی نہیں کدھر ہے. پھر ہوش میں آیا، ہاں نماز پڑھنی ہے، ہاں تسبیح کدھر ہے، کتنے بجے ہے. ڈر کے مارے کسی کو بولتا نہیں، کہیں گے کیوں پوچھتا ہے، وقت ہے، رات ہے. ہوش تھوڑی ہوتی جاتے باہر، چپ ہو جاتا ہے. تھوڑا سا بتا دوں. یہ کیف کا جہاں حضرت محمد مصطفیٰ کے طفیل میں تھا. آپ ان چیزوں کو چھوڑے، آپ آقا جی کے پیچھے لگے. بس زندگی کو قربان کرنے حضرت محمد مصطفیٰ، سب کچھ وہ سکھا دیں گے تم کو فیض کی صورت سے. جیسی نگاہ کریں گے ویسا تم کو سکھا دیں گے. مشقت نہیں ہوگی، تم کو پڑھایا جائے، تمہارے دماغ میں بٹھایا جائے، سب کچھ خود آئے گا، خود نکلے گا زبان سے. ہاں، خود ادھر سے اترے گا، نکلے گا. ہاں، یہ ایسے فیض کی صورت ایسے ہوتی ہے، مشقت سے نہیں. لیکن دل لگ جانا اس کا بڑا مسئلہ ہے، بہت بڑا مسئلہ. یہ سب جگہ لگا ہوتا ہے، اولاد سے بھی لگایا ہوا ہے، دولت سے بھی لگایا ہوا. ادھر غیرت جہاں خدا رسول، کسی سے دل نہیں لگانا، سب قربانیاں دینی ہیں. خدا رسول سے تم کو کوئی چیز عزیز نہیں ہونی چاہیے. تو پھر یہ ہوگا آہستہ آہستہ، ایک دم تو نہیں ہوگا. وہ بھی جب جڑے. یہ مسئلہ کچھ ایسا ہے. چلے سوچنا چاہتے ہیں کیا ہے، کچھ سمجھا دیا تھوڑا سا. یہ کتابیں سے حل نہیں ہوگا، بلکہ اور دماغ تمہارا خراب، اور پیچھے چلے جاؤ گے، بوجھ بن جائے گا. آپ بس یہی سوچیں کہ ہم نے یہ کام کرنے ہیں جس سے خدا رسول راضی ہو جائے. ناراضگی کے کام نہیں کرنے ہیں. ناراضگی سے ہو جائیں توبہ کرنی ہے، ناک رگڑنا ہے. توبہ کرنی ہے، ناک رگڑنا ہے، معافیاں مانگنی. ایک دن تم کو وہ اٹھا کے گود میں بٹھا لیں کہ کافی ہے، تم نے مصیبت کافی اٹھائی ہے. مسئلہ اب ہم حل نہیں کرنے کے نہیں ہوگا، کیونکہ خدا رسول کا مسئلہ بندے کا تعلق بہت بڑی. ایک افسر سے تعلق مشکل ہوتا ہے، ایک بادشاہ سے. تو خدا رسول اتنے آسان ہے کہ ایک دم ہو جائے.
کہیں کچھ قربانی کچھ اپنی دو، پھر آگے وہ مہربان ہو جائیں گے. ہاں پھر تم دیکھو تمہاری کیفیت کیسی، تمہاری زبان کیسی، تم سب چینج ہو جاؤ گے. تو بس نیت دل کر لو، باقی اللہ کا کرم آئے گا. نیت انسان کرتا نا، نیت کرے ولا حول ولا قوت الا باللہ، ہمت کرے. لیکن تم لوگوں نے پہلے دنیا کے کام کرنے ہیں، دنیا کے مسئلے اپنے مسئلے کرنے ہیں، خدا کا مسئلہ نبی کا مسئلہ اخیر میں رکھا ہوا ہے. یہ اچھا ہے، زندگی دوبارہ ملی. اصل مسئلہ تو یہی ہے، خدا کا اور حضرت محمد مصطفیٰ کا. ان مسئلوں کو پہلے رکھنا ہے سب سے. باقی روٹی جیسی مل جائے، ان مسئلوں کو پہلے رکھنا ہے، خدا کے حکم پورے کرنے، نبی کے حکم پورے کرنے. ہاں ہم ان مسئلوں کو پیچھے رکھا. کوئی نماز پڑھی، کوئی قضا ہو گئی، جو قضا ہو گئی تو توبہ نہیں کی، افسوس نہیں ہوا. کوئی سنتے رکھی، کوئی نہیں رکھی. اپنی مرضی کی خدا کے ساتھ، نبی کے ساتھ اپنی مرضی کی، تو بات بنے گی. تمہارے ساتھ کہ اپنی مرضی کرے تو جوڑ نہیں سکتا. جڑ سکتا؟ اپنی مرضی نہیں کرنی تو پھر نیت کرو آہستہ آہستہ کہ جو رستہ ہے وہ ادھر سے نکلے گا. کہ تم نے جینا ہے ان کے لیے، مرنا ہے ان کے لیے، ان کی مرضی پہ چلنا ہے، اس پر اپنے کو ڈھالنا ہے آہستہ آہستہ. ہاں تو پھر کرم ہو جائے گا. ہاں باتوں سے تو نہیں ہوگا. جیسے ہم آپ کو کھینچتے رہتے ہیں، تھوڑا بہت کوئی شوق کی بات سناتے ہیں، کوئی ذوق کی سناتے ہیں، کوئی دل لگی کی سناتے ہیں، کوئی حال کی سناتے ہیں کہ کچھ تمہیں ہمت آئے تم کرو، پھر تم کو بھی کچھ ہو، پھر تم کو ہاں یار مزہ آیا تھا، پھر چلو گے. لیکن تم ایک گھڑی دو گھڑی آتے پھر ادھر ہی لگ جاتے، بی بی جی کے پیچھے لگ جاتے. بی بی جی بہت اچھی ہے. بی بی جی نے کیا دیا؟ بچے بھر دیے، گھر میں مصیبت میں ڈال دیا. بی بی جی کے عشق نے تمہارا بیڑا غرق کر. ہاں اب تمہاری مرضی. کاروبار کیا، کاروبار میں پھنس گیا، نہ خدائی ملا نہ انسان. بیٹھا ہوا داڑھی بڑھا کے. اب داڑھی کیا بڑھا، کچھ حاصل بھی کیا، داڑھی چھڑی داڑھی کا کیا فائدہ؟ داڑھی میں کچھ ہونا بھی چاہیے. بیٹھا ہوا داڑھی رکھے، ہندوستان جاتا ہے، پوسٹ ایکسپورٹ کرتا ہے. رنگ لاتی ہے ہنا پتھر پہ گھس جانے کے بعد. ہاں ہر چیز میں محنت کرتے ہیں. آپ کو وہ قیمت خدا رسول کے برابر ان کی قیمتیں نہیں. محنت کرتے ہیں دنیا تھوڑی ملتی ہے، محنت کرتے ہیں تو ایک مکان بنتا ہے، محنت کرتے ہیں تو 4 درخت لگاتے ہیں، اگر وہ بھی کوئی آفت آ جائے تو جائے. ایسے محنت کرو، خدا رسول سے جڑ جاؤ تو پھر کسی محنت کی ضرورت ہی نہیں کہ تم ادھر محنت کی مٹے. خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا. خدا کی محبت کے کام پیچھے کرنے ہیں، آقا کی محبت کے کاموں کو لیٹ کرنا، اپنے محبت کے کام، نفس کی محبت کے کام، کاروبار پہلے کرنے یا نہیں. خدا نے کیا کہا قرآن؟ رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ. اللہ کے بعد بندے ان کو کوئی چیز نہیں روک سکتی خدا تعالیٰ کے تعلق والے وسائل سے. ہاں نہ تجارت، نہ خرید و فروخت، نہ کوئی محبت. قرآن کی باتیں ہیں. قل ان کان ابناؤکم وابناء ازواجکم واموالکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارت. یہ لمبی آیتیں میں کیا آپ کو سناتا پھروں کہ ان سب چیزوں میں لگے ہوئے ہو، ان سب چیزوں کو بھول جاؤ، ہمارے ساتھ ہم جڑ جاؤ. ہاں تو یہ چیزیں پھنس گیا. یہ خدا نے امتحان ڈالے. امتحان ہے تمہارے لیے. لا تلہکم، یہ مختصر آیت لاتا ہوں، لمبی ہے. لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم. یہ مال اولاد محبت کی چیزیں دی ہیں، لیکن اس میں ہم کو نہ بھولنا، ہم تم کو ہمیں یاد رکھنا. بھول جاتا ہے انسان. یہ فتنہ ہے مال اولاد. اگر کوئی محبت والی چیز ہے وہ ہم ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم ہیں، دوسری چیز محبت والی نہیں. حقیقی یہی چیز ہے، اصل چیز ہم ہیں، اصل چیز ہم ہیں. والذین آمنوا، جو ایمان والے ہیں، جن ایمان والے پھر محنت کرے تو بنے. ایک دم تو نہیں بنتا. مسلمان تو 2 منٹ میں بنتا ہے. کلمہ پڑھ لیا، اب کلمے والے کام کریں.
اب محنت مشقت شروع کریں. والذین آمنوا اشد، اس کو بے پناہ محبت خدا کی ہوتی ہے، اس لیے اس طرف زیادہ اس کا دھیان ہوتا ہے. بتاؤ اب یہ کیسے ہوگا، کیا ہوگا، کب ہوگا، کیسے کریں؟ تو پھر ایک مسئلہ ہے. تھوڑا سنا لیا، احساس پیدا ہو گیا، پھر شروع کر دو کوئی تسبیحاں، کوئی نمازیں. اور آدھی آدھی داڑھی رکھ لو، جب دل مضبوط ہوئے گا پھر پوری رکھ لینا.